تو ایک عام آپ نوجوان ہو، آپ کے بھی جوش جذبہ ابھرتا ہے، ہمارے ہاتھ میں طاقت ہو تو ہم ان کو سیدھا کر دیں اور ایسے شریعت نافذ کر دیں. تو یہ ایسے ہی ہے، کوئی ایم ایس کہے میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، میں سارے سول ہسپتال کے مریضوں کو ٹھیک کر کے رکھ، سارے الائڈ ہسپتال کے مریضوں کو ٹھیک کر کے رکھ، بجائے ٹیکے لمنڈے ڈنڈے مارنا شروع کر دے تو یہ کتنی نادانی والی بات ہوگی. ایسے ہی نادانی والی بات ہے کہ ہمارے ہاتھ میں حکومت ہو تو ہم سب کو سیدھا کر دیں. کوئی ایسی جادو کا پچھڑی نہیں، کوئی ایسا معجزہ شعبدہ نہیں، کوئی ایسی ہاتھوں مشین نہیں کہ ادھر سے ڈالو ماجا گاما اور ادھر سے نکلے جنید بغدادی. یہ دارالاسباب ہے. جب تک صحیح ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے، کوئی ایسا نسخہ 7 دن میں جوان بنیے اور سارا لگتا ہے پاکستان مردانہ بیماریاں جب بیمار ہو گیا. حکیم شباب آور 3 دن میں شباب کا اعادہ. پریشان ہونا چھوڑیے، شرمندگی کیوں؟ تو سب الو دے پٹے بیٹھے ہوئے. کوئی ایسا شعبدار میڈیکل سائنس میں کوئی نہیں ہے جو کسی پیچیدہ مرض کو یوں ٹھیک کر. وہ فوری ٹھیک کرنے والے اسٹیرائڈ ہوتے ہیں جو بعد میں پھر خود موت کا پیغام بنتے ہیں. ایک دم اثر ہوتا ہے. اخبار میں شہر ہوتا ہے پچھکے گال تو وہ اس میں اسٹیرائڈ ہوتے ہیں. 4 دن بعد اس کا منہ یہاں چلا جاتا ہے. 6 مہینے بعد وقت نہیں جانا جو ہے غبارہ نہیں ہوا نکلے چوپے آمد کی طرح ہو جاتا. پھر ہمارے ہاتھ میں طاقت ہو ہم سب کو سیدھا کر دیں، نہیں کر سکتے. یہ ناممکن ہے. آپ مجھے نماز پڑھاؤ، میں بے وضو پڑھوں تو کیا کروں؟ سینٹر ماڈل اسکول سے میں نے میٹرک کیا. ہمارے آگے وارڈن، ہاسٹل وارڈن طالب صاحب مرحوم بہت شفیق استاد ہماری خیرخواہی چاہتے تھے، تو انہوں نے نماز کمپلسری کر دی. مغرب عشاء میں حاضری ہوتی تھی، 2 نمازوں میں حاضری ہوتی تھی سلام کرنے کے بعد. تو لہذا ہر کوئی کوشش کرتا تھا بھائی ہم نماز پڑھنی. تو عشاء کی نماز میرے برابر میں میرا روم میٹ اور بالکل ہمارے ساتھ ساتھ بستر. تو اس نے آ کر میرے قریب عشاء کی نماز کی نیت باندھی. 4 رکعت نماز فرض واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر. اچھا، عبادات تو ہیں اسلام میں آٹے میں نمک کی طرح عبادات، اور اخلاق ہیں آٹے کی طرح. اخلاق حکومت کیسے بنائے؟ نماز پڑھا دی، وہ کام ہے 2 گھنٹے کا. 22 گھنٹے کیا کرنا ہے؟ 22 گھنٹے میں اچھا انسان حکومت کیسے بنائے گی؟ یہ گالی نہ دے، کتنے کو پہرے دار کھڑے کرو گے؟ اور میرے نبی نے فرمایا جب میری امت ماں بہن کی گالیاں دے گی اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. تو جب تم کسی کی نظروں سے گر جاؤ تو پھر تم مرو یا جیو اس کو پرواہ نہیں ہوتی. جب ہم اللہ کی نظروں سے گر گئے تو ہم پر غیر چڑھ جائیں یا اپنے اپنوں کو مارنا شروع کر دیں. اللہ بے نیاز ہے. جب وہ ہائے ہائے کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8000 کے لشکر کے ساتھ پہلی لڑائی جو شام کی سرزمین پر صدیقی دور میں ہوئی ہے، ابوبکر صدیق کے دور میں 1 لاکھ کا رومیوں کا لشکر، جرجیس ان کا سالار، ادھر سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار. 8000 میں 8000 1 لاکھ میں یوں گھر گئے کہ چاروں طرف سے ان کو گھیرے میں لے لی. اور واصلہ بن اشقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں ہیں اور یہ صحابہ صفہ میں سے تھے، بہت مشہور صحابی ہیں. وہ اس جنگ میں اس لشکر میں شریک تھے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یوں لگا کہ آج ہماری قبریں یہیں نہیں بنے. تو اس دن ہم شعر و شاعری بھی بھول گئے. عرب لڑتے ہوئے شعر پڑھتے تھے جذبے میں. تو جب ہم شعر و شاعری بھول گئے
اور بس ایک زبان پہ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شریک تھے۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب سورج ڈھلا اور ہم چاروں طرف سے مایوس اور نومید تھے کہ اب موت کے سوا چارہ نہیں، ادھر ہی قبر ہے، یہی شہادت ہے، تو جب سورج ڈھلا تو کہتے میری ایک دم آسمان کی طرف جو نگاہ اٹھی تو میں نے دیکھا آسمان پھٹا اور اس میں سے شہابی گھوڑے نکلے اور اس پر سوار سفید پگڑیاں باندھے ہوئے اور ان کے ہاتھوں میں نیزے، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جو زور زور سے یہ کہتا ہوا آ رہا تھا ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد تمہیں بشارت ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ کبا ان کو یوں میں نے اترتے دیکھا ہے اور ہمارے لشکر میں وہ غائب ہوئے ہیں، اور اس کے بعد چند گھڑیاں نہیں گزری کہ رومن 1,00,000 کے باوجود ہزاروں لاشیں میدان میں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اچھا مسلمان 22 گھنٹے اخلاق والا کون سی حکومت بنے گی؟ طاقت سے تو ہم نماز نہیں پڑھا سکتے، بے وضو نماز۔ مجھے مدینہ میں ایک نوجوان ملا، میرے سامنے بیٹھ کے ہچکیاں مار کے رونے لگا کہ میں 10 برس سے مدینہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا رہا۔ مسجد نبوی میں جہاں لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے نماز پڑھنے جاتے ہیں تو میں بے وضو یہاں نماز پڑھتا رہا ہوں کہ میں نماز سعودی حکومت کی پڑھتا تھا، اللہ کی نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے تمہاری کیسٹ سنی تو میں نے توبہ کی ہے، تو میں اس وقت سے تمہاری تلاش میں تھا کہ یہ بندہ مجھے کہیں سے ملے، تو میں اس سے پوچھوں میری بخشش ہو سکتی ہے کہ 10 برس میں نے مدینے میں بغیر وضو سے نماز پڑھی۔ انبیاء علیہ السلام ایک محنت لے کر آتے ہیں، وہ محنت کیا ہے؟ اللہ نے خود بتا دی ہے، قل اے میرے نبی کہو، قرآن میں کوئی 334 دفعہ آیا ہے قل، اور ہر قل کے بعد کوئی بڑی طاقتور شے بیان ہوئی۔ تو نبیوں والے طرز پر کام کریں گے لوگ، ہر ایک انفرادی طور پر۔ ہسپتال میں کوئی چھو منتر نہیں ہے، ہاں بھائی چھو سر ٹھیک ہو جاؤ۔ ہر مریض کو خود الگ دوا کھانی پڑتی کہ نہیں؟ ہمارے پیرو وال کا ایک سپاہی تھا، وہ لاٹری نکل آئی تھی، وہ پیر سپاہی بن گیا۔ اس نے کچھ لوگ ہائر کیے کہ دیکھو جی میں بالکل انا ہوں، پیر سپاہی کا دم کی تا پانی کھینچ بیٹھا ہے، میں ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح اس نے 150 کو ایسا دماغ 150 آدمی اس نے مرید بنا لی، ان کو پیسے پوچھے میں لولا ہوں، میں پیر سپاہی کا دم کی تا پانی تو چڑھے رہا، میں ٹھیک ہو گیا۔ اس کی جو یہ تو مارکیٹنگ ہے نا، فن ہے مارکیٹنگ، تبلیغ بھی مارکیٹنگ ہے، اللہ رسول کے خریدار بنا دو لوگوں کو۔ اور وہ اتنا بڑا مجمع اس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، ہاں بھائی اپنی اپنی بوتلیں دے ڈھکن کھول لو، ڈھکن کھلتے شروع چلو بھائی سارے شفا ہوگی، دم میرا اب پڑ گیا۔ یہاں تو پیر سپاہی بھی چل جاتے ہیں، کوئی ایسا دم نہیں ہے جو کسی کے اوپر کرو اور سارا معاشرہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ کوئی ایسا دم نہیں ہے کہ ٹیچر اپنے شاگردوں پر پھونکے اور سارے اعلی نمبروں پر پاس ہو جائیں۔ ہر فرد کو تزکیہ کی محنت کرنی پڑے گی، تب جا کر وہ ایک صحیح انسان، کامیاب انسان بنے گا۔ کل کہہ دے میرے محبوب فیصلہ آباد میں پڑھنے والے نوجوانوں کو، هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ یہ وہ گر ہے جہاں سے اگر آپ کام شروع کرو گے تو آپ کا بھی تزکیہ ہوگا، میرا بھی ہوگا، جن کے پاس جاؤ گے ان کا بھی ہوگا، اور جب ایک ایک فرد انسان بنے گا تو اس پر ایک انسانی معاشرہ بنے گا، اس پر اللہ کی رحمت اترے گی۔ جب انسان جانور کی شکل میں ہو تو اس پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی، جانوروں پر بڑے جانور مسلط ہوتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو جنگل میں کون بادشاہ ہے جو سب سے زیادہ خونخوار ہے؟ جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ شیر، جو سب سے زیادہ پھاڑ کھانے والا ہے۔ جب انسان بھیڑیے بنتے ہیں تو ان پر شیر آتے ہیں، جب انسان سانپ بنتے ہیں تو ان پر اژدہا آتے ہیں۔
جب انسان گدھ بنتے ہیں تو ان پر عقاب آتے ہیں. قل کہو بتاؤ ان کو, اگر تمہیں اپنے آپ کو بنانا ہے, تم نے پورے پاکستان میں اسلام لانا ہے, تم نے پوری دنیا میں اسلام لانا ہے, تو یہ حکومت کی محنت سے نہیں آئے گا. اپنے آپ کو تیار کر, خود شروع کر. محنت کی ابتدا کا صحیح ہونا ضروری ہے, اور محنت کا صحیح ہو کر اعمال محنت کا صحیح ہونا ضروری ہے. سر درد کے لیے ڈسپرین چاہیے, بیرلجن نہیں چاہیے, دس کو پاننے چاہیے. بگڑے ہوئے معاشرے کو کہاں سے شروع کرنا ہے؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. آپ ان سے کہہ دو یہ ہے انگلی رکھ کر کا, یہ ہے میرا راستہ. جب انگلی رکھی جاتی ہے تو پوچھنا, اب میں نے جب یہاں انگلی رکھی ہے, اب آپ کو یہ ضرور پیش پڑ رہی کہ آپ کس کی طرف اشارہ کریں. کون ہے؟ آپ کو پتا ہے, سب دیکھا میں نے مائک کے اوپر انگلی رکھی. میں کہتا ہوں وہ, میرے سامنے 3-4 ہزار نوجوان بیٹھے, میں کہتا ہوں وہ, تو آپ کو 10 دفعہ پوچھنا پڑے گا کون وہ, کس کو کہہ رہے ہو, کس کو کہہ رہے ہو, وہ. میں کہتا ہوں وہ, تو یہ اس بچے سے لے کر وہ آخر تک سارے وہ ہیں. جب میں کہتا ہوں یہ, تو آپ پوچھنا پڑ رہا ہے. تو بہت سے راستے ہیں دین کے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. سبیل پر الف لام نہیں ہے, سبیل پر الف لام نہیں ہے. اس کا مطلب ہے دین کی محنتوں کی کئی شکلیں ہیں, کئی راستے ہیں. ان میں ایک ایسا ہے جو ساری امت کے لیے شفا بن سکتا ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ متعین کر کے کہتا ہے قل کہو ان کو ہذہ, انگلی رکھو ایسے, یہ کیا ہے؟ میرا راستہ, میرا راستہ. اور سبیل کا ایک اور مطلب, مقاتل بہت بڑے مفسر ہیں, وہ کہتے ہیں کہو یہ ہے کیا میرا دین. سبیل بمانا دین, یہ ہے میرا دین. سبیل بمانا راستہ, یہ ہے میرا راستہ. سبیل بمانا طریق, یہ ہے میرا طریقہ, یہ ہے میرا راستہ, یہ ہے میرا دین. ہذہ کے ساتھ اشارہ کر کے یوں کر دو تاکہ دوبارہ سائل کو پوچھنا نہ پڑے کہ آپ کیا مراد لے رہے ہیں. تو میں یہ مراد لے رہا ہوں, یہ راڈ کے اوپر میری انگلی ہے. تو یہ جتنے نوجوان پیچھے بھی بیٹھے ہیں اور میرے سامنے بیٹھے ہیں, میرے دائیں بائیں, جب میری انگلی مائک کے اوپر آتی ہے تو انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا مراد لے رہا ہوں. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یوں سمجھو یہ راستے جا رہے ہیں, یہ راستے جا رہے ہیں. تو اوپر سے اللہ کر یوں انگلی رکھتا ہے, ہذہ, ہذہ, یہ ہے اور یہی ہے, یہ ہے اور یہی ہے. ہذہ سبیلی, سبیلی میں جو یا کا لفظ ہے, سبیل یا سبیلی, یہ جو یا کا لفظ ہے یہ ایک مطلب اور ترجمہ اور بڑھاتا ہے. یہ ہے اور یہی ہے میرا راستہ, یہ ہے میرا راستہ اور یہی ہے میرا راستہ. یہی ہے کہ ترجمے کی وجہ سے باقی سب چیزوں سے کٹ کر ایک راستے پر متعین کر دیا گیا. وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ, میں اللہ کی تبلیغ کرتا ہوں. یہ تبلیغ کا کام, میں تبلیغ کرتا ہوں. ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. بلانے سے کیا ہوتا ہے؟ جاؤ دیکھو مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. بلانے سے کیا ہوتا ہے؟ کیسے کیسے لوگ خریدار بن جاتے ہیں خالی بلا کے. ٹیکسی والوں نے کبھی پکڑ کے آپ کو ٹیکسی دیکھی؟